میں زینب ہوں، ایک ایسی عورت جس کی زندگی کبھی سادہ سی تھی، جیسے لاہور کی گلیوں میں بہتا ہوا کوئی پرسکون نالا۔ لیکن پھر ایک رات نے میری ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ رات جب میرے شوہر فیضان نے مجھ سے کہا، زینب، بس ایک رات کی بات ہے، ماں کی جان بچانے کے لیے یہ قربانی دینی پڑے گی۔ میں اس وقت باورچی خانے میں کھڑی تھی، ہاتھوں میں آٹے سے لتھڑا چمچ پکڑے روٹی بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ لاہور کے ہمارے چھوٹے سے گھر میں شام کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ محلے کے بچوں کی آوازیں، سائیکلوں کی گھنٹیاں اور دور کہیں سے آتی موٹر سائیکل کی آواز فضا میں گھل رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا مانوس تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ لیکن فیضان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی جو میرے دل کو بے چین کر گئی۔ زینب، ماں کی حالت بہت خراب ہے، اس نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن کے بغیر وہ نہیں بچیں گی۔ میں نے چمچ ایک طرف رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ فیضان کا چہرہ پریشانی سے بوجھل تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو میں نے شادی کے دن دیکھی تھی، جب اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری عزت اور محبت کو ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا۔ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے فیضان، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ گھر کی چیزیں بیچ دیں گے، قرض لے لیں گے، ماں کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن فیضان نے سر ہلایا، جیسے میری باتوں سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں نے سب کوششیں کر لیں زینب، بینک نے قرض دینے سے انکار کر دیا، رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا، بس ایک ہی راستہ بچا ہے۔ وہ کیا؟ میری آواز میں بے چینی گھل گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر نگاہیں پھیر لیں۔ میرے باس مرزا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے دے سکتے ہیں، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جیسے وہ کوئی ایسی بات کہنے جا رہا ہو جو اسے خود کھا رہی ہو۔ لیکن کیا؟ میں نے اصرار کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم ایک رات کے لیے ان کے گھر چلی جاؤ تو وہ پیسے دے دیں گے۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ فرش پر اس کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر آ گرا۔ کیا کہہ رہے ہو فیضان؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں… زینب، بس ایک رات کی بات ہے۔ فیضان نے میری طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو میں نے اس کے وعدوں میں دیکھی تھی۔ ماں کی جان بچ جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن میں ماں جی کی تصویر آئی جو ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھیں۔ ان کی سانسوں کی آواز کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ماں جو مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی، کیا میں ان کی جان بچانے کے لیے یہ قربانی نہ دیتی؟ لیکن یہ قربانی، یہ تو میری اپنی عزت تھی، میری روح تھی۔ زینب پلیز، فیضان نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، جیسے اس کی روح سے ساری گرمی نکل گئی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم مجھ سے یہ کیسے مانگ سکتے ہو فیضان؟ ماں کے لیے زینب، بس ماں کے لیے۔ اس کی آواز میں التجا تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی کی جگہ ایک عجیب سی ضد تھی۔ شادی کے دن جب میں اپنی آنکھیں بند کیے تو وہ دن یاد آ گیا جب فیضان نے میری مہندی لگی ہتھیلیوں کو پکڑ کر کہا تھا، زینب، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تم میری عزت ہو۔ اس دن لاہور کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ میری ماں نے مجھے گلے لگایا تھا اور کہا تھا، بیٹی، فیضان اچھا لڑکا ہے، وہ تمہاری قدر کرے گا۔ لیکن آج اسی فیضان نے میری عزت کو ایک رات کے لیے بیچنے کی بات کی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں کو یاد کیا۔
وہ کہا کرتی تھیں، زینب، زندگی ایک امتحان ہے، ہمت سے کام لینا، لیکن یہ امتحان تو میری روح کو کچل رہا تھا۔ میں نے فیضان کے ہاتھ چھڑائے اور باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ باہر صحن میں کھڑی ہو کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی چمک مدھم تھی، جیسے وہ بھی میری حالت پر رحم کھا رہے ہوں۔ اے اللہ، مجھے ہمت دے، میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ زینب، کیا سوچا؟ فیضان نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ میں جاؤں گی۔ میری آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن فیضان، یہ قربانی ماں جی کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شرم جھلکی، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس رات میں نے اپنی عزت، اپنی روح، اپنی ہر چیز قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مرزا صاحب کا گھر لاہور کے گلبرگ میں ایک بڑا سا بنگلہ تھا۔ اس کے بڑے سے دروازے پر 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے دیکھ کر سر جھکایا۔ میں نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور دل میں دعا مانگی، اے اللہ، میری عزت کی حفاظت کر۔ مرزا صاحب نے خود دروازہ کھولا۔ وہ ایک میانہ قد، گھنی داڑھی والے آدمی تھے، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آؤ زینب۔ ان کی آواز میں ایک نرمی تھی جو میرے خوف کو اور بڑھا گئی۔ میں اندر داخل ہوئی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت یہاں ٹھہر گیا ہو۔ مرزا صاحب نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ایک گلاس پانی دیا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا، لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ مرزا صاحب، آپ نے جو کہا تھا۔ میری آواز بھاری ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ زینب، تم فکر نہ کرو، میں تم سے کوئی غلط بات نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے ایک الماری سے قرآن مجید نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو، اسے کھولو اور پڑھو۔ میں حیران رہ گئی۔ قرآن؟ ہاں زینب، تم رات بھر یہ پڑھو اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر چلی جانا، پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ لیکن آپ نے فیضان سے کہا تھا کہ… میں نے فیضان سے جو کہا وہ اس کی آزمائش تھی، اور شاید تمہاری بھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ میں گنہگار انسان ہوں زینب، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تم چاہو تو 3 راتیں یہاں رہو، بس قرآن پڑھو اور دعا مانگو، پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ جب میں چھوٹی تھی، میری ماں راتوں کو جاگ کر کپڑے سیتی تھی۔ وہ کہتی تھیں، زینب، ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، جب دل ٹوٹے تو اللہ کو پکارنا۔ ان کی باتوں نے مجھے ہمت دی تھی، اور آج اسی ہمت نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ میں نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ رات گزر گئی اور مرزا صاحب نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ فجر کی اذان کے وقت میں نے نماز پڑھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون پایا۔ میں نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور دل میں دعا مانگی، اے اللہ، میری عزت کی حفاظت کر۔ مرزا صاحب کا گھر لاہور کے گلبرگ میں ایک بڑا سا بنگلہ تھا، جس کا بڑا سا دروازہ جیسے کوئی راز چھپائے ہوئے تھا۔ دروازے پر 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے دیکھ کر سر جھکایا۔ ان کی خاموشی نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی۔ میں نے اپنا پرس مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مرزا صاحب کے گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دیواروں پر لگے مہنگے پردوں اور چمکتے ہوئے جھاڑ فانوس نے مجھے یاد دلایا کہ یہ دنیا میری دنیا سے کتنی مختلف ہے۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں تو ایک پرانا سا پنکھا اور پلاسٹک کی کرسیاں ہی ہماری آسائش تھیں۔ وہاں ہر چیز چمک رہی تھی، لیکن اس چمک میں ایک سردی تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ جب میں مرزا صاحب کے گھر پہنچی تھی، مرزا صاحب نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ایک ملازم نے چاندی کے گلاس میں پانی پیش کیا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا، لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ پانی پیتے ہوئے میری نظریں ان کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے میں ان کی نیت پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرا دماغ سوچنے سے قاصر تھا۔
کیا یہ کوئی چال تھی؟ کیا مرزا صاحب واقعی اتنے عزت والے آدمی ہیں یا یہ بس ایک ڈرامہ ہے جو بعد میں میری عزت کو داغدار کر دے گا؟ لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی جو مجھے جھوٹ نہیں لگی۔ جب میں چھوٹی تھی میری ماں راتوں کو جاگ کر کپڑے سیتی تھی۔ ہمارا گھر لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں تھا۔ ایک رات جب میں 10 سال کی تھی ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹی ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن ہمارا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس رات انہوں نے مجھے قرآن کی ایک آیت پڑھائی تھی جو آج تک میرے دل میں گونجتی ہے۔ انما العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی ایمان نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا تھا۔ میں نے قرآن مجید کو احترام سے کھولا اور سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ میری آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ میرا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ مرزا صاحب دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ رات گہری ہوتی گئی لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے تلاوت جاری رکھی اور دل ہی دل میں ماں جی کے لیے دعا مانگتی رہی۔ جب فجر کی اذان کی آواز گونجی تو میں نے قرآن بند کیا اور وضو کیا۔ مرزا صاحب کے گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مصلی تھا جہاں میں نے نماز پڑھی۔ اذان کی آواز نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا۔ جب میں نے سجدے میں سر رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اے اللہ، میری ماں جی کو شفا دے اور میری عزت کی حفاظت کر۔ نماز کے بعد مرزا صاحب واپس آئے۔ زینب، تم آرام کرو، کل رات پھر آنا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک سادہ سا بستر تیار تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں نے سر جھکایا اور شکریہ کہا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ سب اتنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی مرزا صاحب کی نیت صاف ہے یا یہ بس ایک ڈرامے کا آغاز ہے؟ رات بھر قرآن پڑھنے کے بعد جب اذان کی آواز گونجی تو مجھے اپنے محلے کی وہ رمضان کی راتیں یاد آئیں جب ہم سب مل کر تراویح پڑھنے جاتے تھے۔ ماں کہتی تھی کہ رمضان کی راتیں اللہ کی رحمت سے بھری ہوتی ہیں۔ آج وہ رات نہ رمضان کی تھی نہ تراویح کی، لیکن اس اذان نے مجھے وہی سکون دیا جو رمضان کی راتوں میں ملتا تھا۔ پہلی رات گزر گئی لیکن میرا دل ابھی تک خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا۔ مرزا صاحب کے گھر کی خاموشی، ان کی عجیب سی نرمی اور قرآن پڑھنے کی ہدایت نے مجھے ایک عجیب سے جہان میں لا کھڑا کیا تھا۔ کیا یہ سب واقعی اتنا سادہ تھا یا یہ کوئی ایسی چال تھی جو مجھے بعد میں تباہ کر دے گی؟ لیکن جب فجر کی اذان کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں نے سجدے میں سر رکھا تو ایک عجیب سا سکون میرے دل میں اتر آیا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی تھی۔ دوسری رات کو جب میں مرزا صاحب کے گھر واپس آئی تو میرا دل پہلی رات جتنا بے چین نہ تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور دروازے پر دستک دی۔ اس بار مرزا صاحب کی بجائے ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا۔ ان کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ بیٹی اندر آؤ۔ ان کی آواز نرم تھی جیسے میری ماں کی آواز۔ آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں مرزا صاحب کی والدہ ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم زینب ہو نا؟ مرزا نے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں نے سر جھکایا اور اندر چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں وہی قرآن مجید میز پر رکھا تھا جو کل رات میں نے پڑھا تھا۔ مرزا صاحب کی والدہ نے مجھے بٹھایا اور کہا، بیٹی تم یہاں رات بھر قرآن پڑھو، مرزا نے کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے قرآن کھولا اور سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ اس رات میری آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، ہر لفظ جیسے میرے دل سے نکل کر فضا میں گونج رہا تھا۔ مرزا صاحب کی والدہ کبھی کبھار کمرے میں آتی، مجھے پانی دیتی یا ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی۔ ان کی موجودگی نے مجھے ایک عجیب سا سکون دیا، جیسے میری ماں میرے پاس بیٹھی ہو۔ جب میں 10 سال کی تھی ایک رات میرے والد گھر سے چلے گئے۔ ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، زینب ہم اکیلے ہیں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رات انہوں نے مجھے سورۃ رحمان پڑھائی تھی۔ یہ سورہ دل کو سکون دیتی ہے۔ بیٹی جب بھی ڈر لگے یہ پڑھنا۔ آج مرزا صاحب کے گھر میں وہی سورت پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہے
اس رات کے بعد سے ماں نے ہر مشکل وقت میں مجھے ایمان کی طاقت سکھائی تھی۔ دوسری رات بھی گزر گئی۔ میں نے قرآن پڑھا، دعائیں مانگی اور فجر کی نماز ادا کی۔ مرزا صاحب اس رات کمرے میں نہیں آئے، لیکن ان کی والدہ نے صبح مجھ سے کہا، بیٹی تم بہت ہمت والی ہو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی امید جگائی۔ تیسری رات کو جب میں مرزا صاحب کے گھر پہنچی تو میرا دل پہلے سے ہلکا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ مرزا صاحب کی نیت صاف ہے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا شک میرے دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا تھا۔ کیا واقعی یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا پیسے واقعی مل جائیں گے؟ اور فیضان، کیا وہ واقعی ماجی کی جان بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے؟ اس رات مرزا صاحب خود کمرے میں آئے۔ انہوں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، زینب، تم نے 2 راتیں قرآن پڑھا، کیا تمہیں سکون ملا؟ میں نے سر جھکایا۔ جی مرزا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ زینب، میں نے تمہارے شوہر کو آزمایا تھا، لیکن شاید یہ تمہاری آزمائش بھی ہے۔ اللہ ہر انسان کو امتحان دیتا ہے۔ تم نے اپنی ساس کی جان بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ان کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ لیکن آپ نے فیضان سے کہا تھا کہ… میں نے فیضان سے جو کہا وہ اس کی وفاداری جانچنے کے لیے تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر میری طرف دیکھا۔ لیکن زینب، یہ بات تمہارے لیے نہیں تھی۔ تم بس قرآن پڑھو، دعا مانگو، کل صبح تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ میں نے سر جھکایا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اس رات میں نے سورۃ ملک پڑھی۔ ہر آیت کے ساتھ میرا دل ہلکا ہوتا گیا، جیسے اللہ مجھے بتا رہا ہو کہ وہ میری دعائیں سن رہا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے میں نے دعا مانگی، اے اللہ، ماجی کو شفا دے اور مجھے اس امتحان سے نکال۔ صبح جب میں نے نماز پڑھی تو مرزا صاحب نے مجھے ایک لفافہ دیا۔ یہ لو زینب، اس میں ماں کے آپریشن کے پیسے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ پیسے تمہاری قربانی کی قیمت نہیں ہیں، یہ تمہارے ایمان کی عزت ہے۔ میں نے لفافہ لیا اور سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ سب اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ مرزا صاحب نے مجھ سے کہا، کل شام کو میرے دفتر آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تیسری رات جب میں قرآن پڑھ رہی تھی تو مجھے رمضان کی وہ راتیں یاد آئیں، جب ہمارے محلے کی مسجد میں تراویح کے بعد سب مل کر دعا مانگتے تھے۔ لاہور کی گلیوں میں افطاری کے وقت کھجوروں اور پکوڑوں کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ آج یہ رات رمضان کی نہیں تھی، لیکن اس گھر کی خاموشی اور قرآن کی تلاوت نے مجھے وہی سکون دیا جو رمضان کی راتوں میں ملتا تھا۔ تیسری رات کے ختم ہونے پر مجھے لگا کہ میرا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب کی باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کی سچائی نے میرے دل میں ایک امید جگائی۔ لیکن پھر بھی فیضان کے بارے میں ایک عجیب سا خوف میرے دل میں ابھر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی وہی انسان ہے جو میں نے سمجھا تھا؟ تیسری رات کے بعد جب مرزا صاحب نے مجھے لفافہ دیا اور دفتر آنے کو کہا، میرا دل ایک عجیب سے خوف اور امید کے امتزاج میں ڈوبا ہوا تھا۔ لفافے میں پیسوں کی مقدار دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ ماجی کا آپریشن تو کیا پورا علاج ہو سکتا تھا، لیکن مرزا صاحب کی بات کہ کل شام کو دفتر آؤ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھوڑ گئی۔ کیا اب کوئی نیا موڑ آنے والا ہے؟ کیا یہ سب واقعی ختم ہو گیا تھا یا کوئی اور راز کھلنے والا تھا؟ اس شام میں نے فیضان کو فون کیا۔ فیضان، مرزا صاحب نے پیسے دے دیے ہیں، ماجی کا آپریشن ہو جائے گا۔ میری آواز میں خوشی سے زیادہ تھکن تھی۔ اچھا زینب۔ فیضان کی آواز میں کوئی جوش نہیں تھا۔ کل شام کو مرزا صاحب نے دفتر بلایا ہے نا؟ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں نے جواب دیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا شک جاگ رہا تھا۔ فیضان کی آواز میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب اس کی ماں کی جان بچنے والی تھی۔ اگلے دن شام کو میں اور فیضان مرزا صاحب کے دفتر پہنچے۔ ان کا دفتر لاہور کے ایک مصروف علاقے میں تھا، جہاں شیشے کی بلند عمارتیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ دفتر کے اندر چائے کی ٹرالی کی آواز، ملازمین کی چہمنگوئیاں اور فون کی گھنٹیاں
ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھیں۔ ہم دونوں مرزا صاحب کے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ فیضان خاموش تھا، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ فیضان تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا، لیکن اس نے بس سر ہلایا اور نظریں جھکا لیں۔ مرزا صاحب نے ہمیں اندر بلایا۔ ان کا کمرہ بڑا اور پرتیش تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی جو میں نے ان کے گھر میں دیکھی تھی۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر فیضان کی طرف دیکھا۔ فیضان، تم نے اپنی بیوی کو میری طرف بھیجا، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ مرزا صاحب کی آواز میں غصہ تھا جو کمرے کی خاموشی کو کاٹ رہا تھا۔ فیضان نے سر جھکا لیا۔ سر میں مجبور تھا، ماں کی جان خطرے میں تھی۔ مجبور؟ مرزا صاحب نے طنزیہ ہنسا۔ تم نے اپنی بیوی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، صرف اس لیے کہ تم پیسے مانگ سکو۔ میں خاموش کھڑی تھی، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ مرزا صاحب کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا کر دیا۔ فیضان نے میری طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ مرزا صاحب نے میری طرف دیکھا۔ زینب، تم ایک بہادر عورت ہو، تم نے اپنی ساس کی جان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یہ آدمی، انہوں نے فیضان کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ پھر مرزا صاحب نے کیسی بات کہی جس نے میری ساری دنیا ہلا دی۔ زینب، میں نے تم سے قرآن پڑھوایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیضان نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ اس نے پہلے ہی پیسوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس نے تمہیں میری طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی ماں کے سامنے ہیرو بن سکے۔ میں نے فیضان کی طرف دیکھا۔ یہ سچ ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی، میرا دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر گر پڑا۔ فیضان نے سر جھکایا۔ زینب، میں بس ماں کو بچانا چاہتا تھا۔ جھوٹ، مرزا صاحب نے زور سے کہا۔ تم نے زینب کو جان بوجھ کر میری طرف بھیجا۔ تم جانتے تھے کہ میں تمہاری بیوی کی عزت نہیں لوں گا، لیکن تم نے اسے اس اذیت سے گزرنے دیا تاکہ تم اپنی ماں کے سامنے واہ واہ کما سکو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحات گھوم گئے جب فیضان نے مجھ سے کہا تھا کہ بس ایک رات کی بات ہے، وہ لمحات جب میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا صرف اس لیے کہ میں ماں جی کی جان بچانا چاہتی تھی۔ لیکن یہ سب ایک جھوٹ تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی، فیضان ایک سادہ سا آدمی لگتا تھا۔ وہ فیکٹری میں کلرک تھا اور ہمارا چھوٹا سا گھر لاہور کے ایک متوسط محلے میں تھا۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی مجھے اس کی کمزوریاں نظر آنے لگیں۔ وہ ہر وقت تناؤ میں رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا تھا۔ ایک رات جب ماں جی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اس نے مجھ سے کہا تھا، زینب تم نہیں سمجھتی کہ میں کتنی مشکل میں ہوں۔ اس رات اس کی آواز میں وہی بے حسی تھی جو آج مرزا صاحب کے دفتر میں تھی۔ میں نے فیضان کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے میری عزت کو داؤ پر لگایا صرف اس لیے کہ تم ہیرو بن سکو۔ میری آواز میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ زینب پلیز مجھے معاف کر دو۔ فیضان نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا۔ بس فیضان، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میرا فیصلہ پختہ تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مرزا صاحب نے خاموشی سے ہمیں دیکھا، پھر انہوں نے کہا، زینب تم ایک مضبوط عورت ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے دفتر میں نوکری دے سکتا ہوں، اپنی زندگی خود سنوارو۔ میں نے سر جھکایا۔ شکریہ مرزا صاحب، میں آپ کی پیشکش قبول کروں گی۔ دفتر سے باہر نکلتے ہوئے میں نے لاہور کی مصروف سڑکوں کو دیکھا۔ سڑک پر رکشوں کی آوازیں، چائے کے ڈھابوں سے اٹھتی ہوئی بھاپ اور لوگوں کی ہلچل نے مجھے یاد دلایا کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ میری نئی شروعات تھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میری عزت کی قیمت کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ فیضان نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن مرزا صاحب نے مجھے میری ہمت کی یاد دلائی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی خود سنواروں گی۔ فیضان کے دھوکے نے میرا دل توڑ دیا تھا، لیکن مرزا صاحب کی باتوں نے مجھے ایک نئی ہمت دی۔ انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں نوکری کی پیشکش کی تھی، اور اس دن جب میں مرزا صاحب کے دفتر سے باہر نکلی تو لاہور کی مصروف سڑکوں نے مجھے ایک عجیب سا پیغام دیا۔ رکشوں کی آوازیں، چائے کے ڈھابوں سے اٹھتی بھاپ اور لوگوں کی ہلچل جیسے کہہ رہی تھی کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ میری نئی شروعات کا وقت تھا۔ میں نے مرزا صاحب کی پیشکش قبول کر لی
اگلے ہفتے سے میں ان کے دفتر میں ایک کلرک کی نوکری پر لگ گئی۔ دفتر کا ماحول نئے سیکھنے والوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ کمپیوٹرز، فائلوں کے ڈھیر اور ہر وقت چلنے والے فون کی گھنٹیاں۔ لیکن مرزا صاحب کی ایک ملازمہ شازیہ نے میری بہت مدد کی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھی اور اپنے بھائیوں کی تعلیم کے لیے نوکری کرتی تھی۔ زینب، فکر نہ کر، یہ سب سیکھ جائے گی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہر صبح جب میں دفتر جاتی تو لاہور کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آتیں۔ وہ کہتی تھی، بیٹی، زندگی ایک دریا ہے، اگر اس میں پتھر بھی آئیں تو بہتی رہنا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس دریا کو رکنے نہیں دوں گی۔ ماں جی کا آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ میں ہر روز ہسپتال جاتی اور ان کے پاس بیٹھتی۔ ایک دن جب میں ان کے لیے کھانا لے کر آئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ زینب، تم نے میری جان بچائی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ماں جی، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن میں نے انہیں فضان کے دھوکے کی بات نہیں بتائی۔ وہ بھی کمزور تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا دل ٹوٹے۔ جب میرے والد ہمیں چھوڑ کر گئے تو میری ماں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ راتوں کو کپڑے سیتیں اور دن میں محلے کے گھروں میں صفائی کا کام کرتیں۔ ایک دن جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، زینب، جب تک ہمت ہے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس دن انہوں نے اپنی واحد سونے کی چوڑی بیچ کر میرے لیے اسکول کی فیس ادا کی تھی۔ آج وہی ہمت مجھے آگے بڑھنے کی طاقت دے رہی تھی۔ دفتر میں میری محنت رنگ لائی۔ مرزا صاحب نے ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ زینب، تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تمہیں ترقی دیتا ہوں، اب تم ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، لیکن سر، میں تو ابھی نہیں ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، زینب، تمہارے اندر وہ ہمت ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اس ترقی نے میری زندگی بدل دی۔ میری تنخواہ بڑھ گئی اور میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم نے لاہور کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا شروع کیا۔ فضان کئی بار معافیاں مانگنے آیا، لیکن میں نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دھوکہ میرے دل پر ایک گہرا زخم چھوڑ گیا تھا۔ ایک شام جب میں اور اماں گھر واپس آئے تو ہمارے محلے میں عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ گلیوں میں مہندی کے سٹالز، چوڑیوں کی دکانیں اور بچوں کی ہنسی نے فضا کو رنگین کر دیا تھا۔ ماں نے کہا، زینب، یہ عید ہم مل کر منائیں گے۔ اس رات ہم نے مل کر کھیر بنائی، جیسے پرانے دنوں میں بنایا کرتے تھے۔ اس نئی شروعات نے مجھے اپنی طاقت کا احساس دلایا۔ فضان کا دھوکہ اب ایک دور کی یاد بن چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنا شروع کر دیا۔ دفتر میں میری ترقی کے بعد میری زندگی میں ایک نئی روشنی آئی۔ میں اب صبح اٹھتی، ماں کے لیے ناشتہ بناتی اور دفتر کے لیے تیار ہوتی۔ شازیہ میری بہترین دوست بن گئی تھی، وہ ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، زینب، تم بدل گئی ہو، پہلے تمہاری آنکھوں میں ڈر ہوتا تھا، اب چمک ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، شازیہ، یہ چمک تمہاری دوستی کی بدولت ہے۔ دفتر میں میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ میں نے اکاؤنٹس کے علاوہ کچھ نئے پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا۔ مرزا صاحب نے ایک دن مجھے اپنے ایک خیراتی ادارے کے بارے میں بتایا، زینب، ہم غریب بچوں کے لیے اسکول چلاتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس میں حصہ لے سکتی ہو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اسکول لاہور کے مساوات میں تھا، جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ ہر ہفتے کے آخر میں وہاں جاتی اور بچوں کو پڑھاتی۔ ان بچوں کی معصوم آنکھوں نے میرے دل کے زخموں کو بھرنا شروع کر دیا۔ جب میں چھوٹی تھی تو اسکول جانے کے لیے میرے پاس نئے جوتے تک نہیں تھے۔ ماں نے ایک چوڑی بیچ کر مجھے جوتے دلوائے۔ ایک دن جب میری سہیلیوں نے میرے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑایا تو میں روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ ماں نے کہا، زینب، لوگوں کی باتوں سے ڈرنا نہیں، اپنی محنت سے اپنی جگہ بناؤ۔ آج وہی بات مجھے ان بچوں کو پڑھاتے ہوئے یاد آتی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو فضان میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ماند پڑ چکا تھا۔ زینب، پلیز ایک بار میری بات سن لو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ فضان، اب ہمارے درمیان کوئی بات نہیں رہی۔ زینب، میں غلط تھا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، لیکن ماں اب ٹھیک ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، ماں جی سے میری محبت اب بھی تھی، لیکن فضان پر میرا بھروسہ ختم ہو چکا تھا۔ میں ماں جی سے ملنے ہسپتال جاؤں گی، لیکن تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ اس رات ہمارے محلے میں محرم کی مجلس تھی۔ لوگ گلیوں میں جمع تھے اور نوحوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ میں نے ماں کے ساتھ مجلس میں شرکت کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہمت دے۔
اسکول کے بچوں نے مجھے ایک نیا مقصد دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی دوسروں کی بہتری کے لیے وقف کروں گی۔ فضان کا دھوکہ اب ایک دور کی یاد بن چکا تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ میری زندگی اب ایک نئے ڈگر پر تھی۔ میں نے اپنی تنخواہ سے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا، جہاں میں اور میری ماں رہتے تھے۔ ماں جی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھیں اور وہ کبھی کبھار ہم سے ملنے آتی تھیں، لیکن فضان سے میری کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مرزا صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے فضان کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ زینب، اس نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی تھا، انہوں نے کہا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ فضان کی زندگی اب ویسے ہی بے سکون تھی جیسے اس نے میری بنائی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا درد بھلا دیا تھا اور اپنی زندگی پر توجہ دی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ سڑک پر ایک چھوٹی سی بچی رو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میری امی وہ بیمار ہیں۔ میں نے اس کی ماں کو ڈھونڈا۔ وہ ایک غریب عورت تھی جو سڑک پر پھل بیچتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے اپنے گھر بلایا اور اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس کی بچی نے میری گود میں سر رکھا اور وہ سو گئی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی اب ختم نہیں ہوئی، میرے پاس ابھی بھی بہت کچھ دینے کو ہے۔ جب میں چھوٹی تھی میری ماں ہر رات میرے لیے دعا مانگتی تھی، اے اللہ میری زینب کو ہمت دے، عزت دے اور اسے دوسروں کے لیے روشنی بنا۔ آج اس بچی کی ماں کو دیکھ کر مجھے لگا کہ ماں کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ غریب بچوں میں تقسیم کروں گی، ان کی تعلیم کے لیے۔ مرزا صاحب کے خیراتی ادارے کے ساتھ مل کر میں نے ایک چھوٹا سا فنڈ شروع کیا۔ اس فنڈ سے ہم نے کئی بچوں کے اسکول کی فیس ادا کی۔ ایک دن جب ہم اسکول میں بچوں کے لیے عید کی تقریب منا رہے تھے تو بچوں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا کارڈ بنایا تھا۔ اس پر لکھا تھا، زینب آپا آپ ہماری ہیرو ہیں۔ اس کارڈ نے میرے دل کو چھو لیا۔ فضان کو اس کی سزا مل چکی تھی، لیکن میرا انصاف یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ بنایا۔ میں نے اپنی عزت کی قیمت کو سمجھا اور دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بھر دی۔ 2 سال گزر گئے۔ میری زندگی اب ایک نئی راہ پر تھی۔ میں مرزا صاحب کے خیراتی ادارے کی ایک اہم رکن بن چکی تھی۔ ہمارا اسکول اب لاہور کے کئی علاقوں میں پھیل چکا تھا اور سینکڑوں بچوں کو مفت تعلیم مل رہی تھی۔ میری ماں میرے ساتھ رہتی تھی اور ہمارا چھوٹا سا گھر ہنسی اور محبت سے بھر گیا تھا۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو ماں جی کا فون آیا، زینب تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان کی آواز کمزور تھی۔ میں ہسپتال پہنچی۔ ماں جی بستر پر لیٹی تھیں لیکن ان کا چہرہ سکون سے بھرا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ زینب میں جانتی ہوں کہ فضان نے تمہارے ساتھ کیا کیا، لیکن تم نے میری جان بچائی۔ میں تمہارا قرض کبھی نہیں اتار سکتی۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما۔ ماں جی آپ میری ماں ہیں، یہ میرا فرض تھا۔ اس رات جب میں گھر واپس آئی تو میری ماں نے مجھے گلے لگایا۔ زینب تم نے ثابت کر دیا کہ عزت دل میں ہوتی ہے، کسی کے ہاتھوں میں نہیں۔ ایک دن مرزا صاحب نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ زینب میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس خیراتی ادارے کی سربراہی کرو۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن سر تم اس قابل ہو۔ زینب تم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ تمہارے اندر ایک لیڈر ہے۔ میں نے ان کی پیشکش قبول کی۔ آج میں اس ادارے کی سربراہ ہوں۔ ہمارے اسکولوں میں ہزاروں بچوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ فضان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اب ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہے۔ اس کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے اس نے میری بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ میرا دل اب نفرت سے خالی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب ہم نے اسکول میں بچوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا تو پورا محلہ جمع ہو گیا۔ کھجوروں کی خوشبو، پکوڑوں کی گرما گرمی اور بچوں کی دعاؤں نے فضا کو نورانی کر دیا۔ اس رات میں نے اپنی ماں کے ساتھ سحری کی اور دعا مانگی کہ اللہ ہر عورت کو میری طرح ہمت دے۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ فضان نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن مرزا صاحب نے مجھے عزت دی، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کروں۔ آج جب میں لاہور کی گلیوں میں چلتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری کہانی ہر اس عورت کی کہانی ہے جو اپنی عزت کی قیمت جانتی ہے۔